یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب سفر کرو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، اس کو جو ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام یعنی تحیہ، کیا نہ کہا کرو کہ لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے آس پاس بعض قبائل ایسے تھے کہ جس میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے اپنا اسلام ابھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو وہ نان مسلمز کے اندر ایک طرح سے مکسڈ تھے۔ اب چونکہ عربوں کا سب کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کلچر، نام، زبان، سب کچھ ملتا جلتا تھا، تو کسی کی شکل سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو پہچان کے لیے ایک شعار تھا یا ایک یوں کہیے کہ سمبل تھا، اور وہ سلام تھا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا تو وہ ملاقات کے وقت سلام کرتا، تو سلام سے دوسرے کی پہچان ہو جاتی۔ اب ہوا یہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک خاص قبیلے کی طرف بھیجا۔ یہ دستہ جو اس قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اس کے قائد اسامہ بن زید تھے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے الصبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اور میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا، کیا سوچ کر کہ یہ مسلمان ہے، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے کہا، اسامہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا، یعنی موت سے بچنے کے لیے۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ یہ الفاظ بار بار دہراتے رہے، اور اتنی بار آپ نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا، کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنی بڑی غلطی کی۔ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی تم اس کے دل کے اندر جھانکے تھے کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدل لیا، ہم نے دین بدل لیا، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، یا اللہ، میں خالد کے اس کام سے بری ذمہ ہوں، یعنی میں نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ کسی ایسے شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہے یا اپنے اسلام کا اظہار کرے اور پھر اس کو مارا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسے مقتولوں کی دیت بھی ادا کی تھی، کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے مارے گئے ان کی دیت بھی دی۔ مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بھلا دیکھیے، اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کے پیچھے چلا جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ یعنی ہماری آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہ ہٹ گیا اور واپس آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت قتل کرو۔ یعنی اگر لڑنے کے بیچ میں بھی وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے یا اللہ کا نام لیتا ہے تو مت قتل کرو۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، کیا پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے مت قتل کرو، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پہ آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پہ آ جاؤ گے، یعنی جیسے کہ وہ کافر تھا، یعنی پہلے وہ ظالم تھا تو اب تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ
اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. کسی کی نیت پر شک کرنے کا اور کسی کے دل کے حال پر کوئی فتویٰ دینے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہاں پر خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اپنے معاملات میں احتیاط برتو. خاص طور پر اگر جنگ کے لیے بھی نکلو، فی سبیل اللہ نکلو، تو بھی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. اور جو شخص تمہیں سلام کرے اسے تم یہ کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تبتغون تم چاہتے ہو، عرض سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، یعنی تم مال غنیمت چاہتے ہو کہ دوسرے کو مار کر اس کا مال چھین لو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، بہت کچھ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر اس طرح کی حرکات کسی جوش جذبے یا کسی انتقام یا کسی دنیاوی مقاصد کی وجہ سے کی جاتی ہیں. یعنی ایسی جلد بازی کب ہوتی ہے، ایسی ججمنٹس انسان کب دیتا ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان نہیں، فلاں منافق ہے، یہ باتیں کب کی جاتی ہیں؟ جب انسان کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پس پردہ کچھ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں کہ کسی کے اسلام سے اس کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے. مثلا اس موقع پر کیا نقصان کہ ایک شخص اگر لڑتے لڑتے یہ کہہ دے میں مسلمان ہوں، تو آپ کو اپنا ہاتھ روکنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو مار دوں تو اس کا بہت سا سامان میرے ہاتھ آئے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا اسلام قبول نہیں کرتا اور اسے مار کے اس کا مال غنیمت اٹھا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محض اس وجہ سے اس کا اسلام قبول نہیں کیا کہ آپ کی نظر اس کے مال پر تھی. تو اسلام میں تو کوئی جنگ مال کے لیے کی ہی نہیں جاتی، ہر جنگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں ہوتی. نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ جھنڈے لہرانے کے لیے. تو فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیونکہ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو آخرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہو، وہ تو ایسی بات سنتے ہی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا اور اپنا ہاتھ روک لے گا، اپنی زبان روک لے گا کہ جب ایک شخص نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا. حتیٰ کہ اگر کوئی جھوٹ بھی کہہ دے، کوئی جھوٹی قسم بھی کھا لے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں مانتی، نہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو اس کا حساب اللہ پر ہے. میرے لیے حکم کیا ہے کہ میں کس پہ معاملہ کروں؟ ظاہر پر. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تمہیں غنیمت حاصل کرنے کی جلدی کس لیے؟ تم صبر تو کرو، انتظار تو کرو، تمہاری ان کوششوں کا بدلہ تمہیں کتنی بہترین شکل میں ملے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے وعدے تو ایک طرف، دنیا میں بھی مسلمانوں کے پاس اس کثرت سے مال غنیمت آیا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا یا جو فتوحات میں غنائم مسلمانوں کو ملتے، وہ مسجد میں لا کے اس طرح ڈھیر کر دیے جاتے تھے جیسے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہو. یعنی سونے چاندی کے ٹکڑے مسجد میں لا کے اس طرح چھوڑ دیے جاتے تھے، ایک طرف کو یوں رکھ دیے جاتے تھے، یعنی ڈھیروں ڈھیر مال کہ جیسے کوئی سبزی کی ٹوکری رکھی ہوئی کہ جس کو ضرورت ہو وہ اس میں سے لے لے، یعنی ایک صدقات کے طور پر. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا تَأْخُذُونَهَا، اللہ تم سے ایسی غنیمتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ جو تم حاصل کرو گے، تم لو گے، دنیا میں بھی تمہیں فائدے ہوں گے. پھر فرمایا كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی تو پہلے اسی طرح ہی تھے، تم بھی تو پہلے مسلمان نہ تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اسلام کی دولت نصیب کی. فَتَبَيَّنُوا، بس تحقیق کیا کرو، اچھی طرح جستجو کے بعد حقیقت تک پہنچا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیونکہ اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. خبیر بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی دلوں کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے. اب یہ تبینوا کا لفظ ہے، یہ 2 دفعہ آیا، تکرار ہے. تکرار کس لیے؟ تاکید کے لیے. تو اس آیت سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے. کیا سبق سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ کیا بات سمجھ میں آئی اپنی عام روزمرہ زندگی؟
اب یاد رکھیے کہ ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے کہ خاص موقع پر ایک خاص معاملہ پیش آیا، لیکن وہ ایک خاص واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک سبق سیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ واقعہ سبق سیکھنے کا ذریعہ بنا، اس واقعے کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا۔ اب وہ حکم صرف اس خاص وقت اور خاص موقع کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ آپس کے تعلقات میں ظاہر پر معاملہ کریں، یعنی بہت اہم سبق کیا ہے کہ ہمیں کسی کے ظاہر پر اس سے معاملہ کرنا چاہیے کہ وہ ظاہر میں کیا نظر آتا ہے، اس کا ظاہر کا معاملہ کیا ہے۔ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں اوپینین بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان آ بھی جائے تو اس پر جلدی ایکشن نہیں لینا چاہیے، ایکشن لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بظاہر میں کوئی خرابی کرتا ہے تو آپ کا دل اس کے بارے میں کچھ ملول ہوتا ہے، تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ڈسکس کرنے لگتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے ایکشن بھی لے لیتے ہیں۔ درست نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے روزمرہ کی زندگی میں گھر میں جو واقعات ہوتے ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، تو آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے بڑے بھائی نے مارا۔ آپ کہتے ہیں کہاں ہے بڑا بھائی؟ ادھر آؤ۔ آپ بڑے بھائی سے کچھ نہیں پوچھتے اور ایک لگاتے ہیں اس کو، کیوں مارا تم نے چھوٹے کو؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بغیر تحقیق کے ہم صرف ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں، صرف ایکشن بھی لے لیتے ہیں، ہاتھ بھی چلا دیتے ہیں، دوسرے کی شامت بھی لے آتے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ بھی رونے لگ گیا، جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو، پھر آپ معاملے کی تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ پھر آپ کو خیال آتا تھا نا، وہ پوچھو تو صحیح وجہ، پتہ چلتا ہے قصور چھوٹے کا ہی تھا، تو پھر آپ نادم ہوتے ہیں۔ چلے آپ تو نادم ہو گئے، لیکن بچوں کے ذہن میں آپ کا امیج کیا بنا کہ ہمارے ماں باپ کس قدر ناسمجھ۔ اور یہ صرف گھر کی بات نہیں، کہیں پر بھی، کسی بھی جگہ جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، وہاں صرف یک طرفہ بات سن کر، صرف کسی ایک چیز کو دیکھ کر فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری عام طور پر یہ بہت بڑی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر ایک نہیں کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ظلم اور زیادتی تو کسی کے بارے میں بھی، خواہ وہ اپنی اولادی کیوں نہ ہو یا کوئی باہر کا شخصی کیوں نہ ہو، اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ قیامت کے دن الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اندھیروں کو بڑھا دے گا یہ ظلم۔ یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ ہمیں اپنی اتھارٹی کو بھی، خواہ وہ کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، اسے مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو جس بڑی ذمہ داری پہ ہوتا ہے اس کی پوچھ بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور کسی کو حق نہیں کہ اتھارٹی ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک کرے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ بار بار جو تحقیق کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ تحقیق سے پہلے ذہن نہ بنائیں، نیوٹرل رہیں، چاہے کسی ایک کو مجبور اور مظلوم ہی دیکھیں، جب تک دوسرے کی کہانی نہ سنیں، نیوٹرل رہیں، کسی ایک کی باتوں میں نہ آئیں، ون سائیڈڈ سٹوری سن کر ہمدردی نہ کرنے لگیں۔ یہاں تو یہ نا کہ اگر کوئی خرابی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں جلدی اوپینین نہ بنائیں۔ اسی طرح بعض لوگ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی جلدی اوپینین نہ بنائیں۔ ہم کسی کو چھوٹا سا اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کی مدح و تعریف میں اس کو خوب بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کی نیکی کو دیکھ کر اس پر بھی غلط تبصرہ کرتے ہیں، یہ ایسے دکھاوا کر رہا ہے، یہ ایسے اوپر اوپر سے کر رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ کوئی اوپر سے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، کسی کی نظروں میں جچنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقویٰ دراصل محتاط زندگی کا نام ہے۔ اور محتاط زندگی کیا ہے؟ کہ انسان اپنی سوچ پر سب سے پہلے کنٹرول رکھے، جلد اوپینین نہ بنائے کسی کے بارے میں، اور اگر بن بھی جائے کچھ تو ایکشن نہ لے، آگے نہ بڑھے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ کذالک کنتم من قبل، تم خود بھی تو پہلے ایسے تھے۔ مثلا کسی شخص کو اگر اللہ نے ہدایت دے دی اور دوسرا شخص ابھی تک اس رستے پر نہیں، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً دوسروں پہ تبصرے کرنے لگتے ہیں۔ تو درست نہیں۔ ہمیں اپنا ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے، ہم کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی
فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو ہمیں دوسروں کو بھی مہلت دینی چاہیے، دوسروں کو بھی وقت دینا چاہیے.